عیسیٰ روح اللہ ہے، اس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر سکے۔ اب جب ساری انسانیت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچے گی تو وہ اپنی طرف سے اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں تو آج کے دن کے لیے نہیں ہوں، لست لہا، میں نہیں ہوں آج کے دن کے لیے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ یا نبی اللہ ہم کہاں جائیں؟ ہر نبی کسی اور کی طرف بھیج رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نوح کے پاس، نوح علیہ السلام ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اب ہم کہاں جائیں؟ فرمایا میں تمہاری سفارش تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک ایسی ذات مقدسہ کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں جس کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جس کے امتیوں کے بھی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمہیں اس ذات کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں کہ اس ذات کی طرف جاؤ۔ اگر کوئی سفارش کرنے کے اہل ہے، اگر کسی کی سفارش کو مانا جائے گا تو آج وہ حبیب ہے، آج وہ حبیب کبریا ہے، محمد رسول اللہ ہے، جس کی ذات کی سفارش آج اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ سو ساری انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اب حضور دیکھتے ہی فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، ہاں میں ہی ہوں، ہاں میں ہوں، ہاں میں ہی آج شفاعت کے لیے ہوں، آج تمہاری سفارش کرنے والا میں ہی ہوں، آجو میں تمہاری سفارش فرماؤں گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اس کی تسبیح تقدیس تحلیل کریں گے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ جو تسبیح تقدیس تحلیل یعنی جو کلمات حمد میں اس دن اس میدان محشر میں عرش کے داہنے کنارے پر سجدہ کی حالت میں جو اس دن میں کلمات حمد پڑھوں گا، پوری کائنات ارضی کے اندر، پوری کائنات فرشی کے اوپر کسی نے وہ کلمات اس سے پہلے ادا نہیں کیے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ کلمات مقدسہ وہ حضور فرماتے خود میں نے بھی کبھی اللہ کی حمد میں نہیں کہے ہوں گے، وہ اسی دن اللہ میرے دل میں ڈالے گا اور میں اس سجدے میں اللہ کی وہ تسبیح کروں گا۔ اب اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے مصطفیٰ سر اقدس کو اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کریں پورا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سر سجدے سے اٹھاتے ہی عرض کروں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے مالک، اے میرے باپ، میری امت کا کیا بنے گا؟ اے میرے مالک میری امت کا کیا بنے گا؟ اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائے گا میرے مصطفیٰ تمہاری امت میں سے جس پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، اس کو جنت کے داہنے دروازے سے داخل جنت کر دیجیے۔ سو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر اس کی تسبیح تقدیس تحلیل کرتا رہوں گا جتنی دیر تک وہ چاہے گا، پھر حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع وقل تسمع، اے مصطفیٰ آپ لبو کو ہلائیے، آپ جو مانگے وہ پورا کیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی، آپ جو سوال کریں وہ پورا کیا جائے گا۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پھر یا ربی امتی، یا ربی امتی کی صدائیں لگاؤں گا۔ اب حکم ہوگا میرے مصطفیٰ جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو داخل جنت کر دیجئے۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ حضور کی شان کریمی دیکھیے، ہم گناہگار امتیوں کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے،
حضور فرماتے ہیں میں پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر اختصار کے ساتھ پھر اس کی تسبیح تقدیس تحلیل کرتا رہوں گا، پھر حکم ہوگا، پھر میں سر اٹھاؤں گا، پھر اب حکم ہوگا کہ وہ لوگ جن کے دل میں پہلے حکم ہوا تھا گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو داخل جنت کر دیجیے، اب حکم ہوگا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو داخل جنت کر دیجیے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر اس کی تسبیح تقدیس تحلیل کرتا رہوں گا جب تک وہ چاہے گا، پھر حکم ہوگا، پھر اس وقت حکم ہوگا مصطفیٰ اب جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم، یعنی رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا سا دانہ ہے، جیسے یہ سرسوں کا دانہ ہوتا ہے جو ہم تیل استعمال کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں، چھوٹا سا دانہ بالکل، اس جتنا بھی اگر کسی کا ایمان ہے تو اس کو داخل جنت، اور پھر اس سے بھی 3 درجے کم اگر کسی کا ایمان ہے تو مصطفیٰ اس کو بھی داخل جنت کر دیجیے۔ اب حضور کی شان کریمی دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میں پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، آقا فرماتے ہیں پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، اب حکم ہوگا مصطفیٰ اب کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے بار الہ، وہ لوگ جنہوں نے فقط کہا لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں دوسری امتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی باقی جو امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو امتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے رہے، کسی نے نوح علیہ السلام کا پڑھا، کسی نے ابراہیم علیہ السلام کا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا، الغرض ہر نبی اور رسول کی جو امتیں تھیں وہ انہی کا کلمہ پڑھتے رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مالک جن لوگوں نے فقط کہا لا الہ الا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے مصطفیٰ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنے جبروت کی قسم، مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم، حالانکہ تیرے اوپر لازم نہیں تھا کہ تو باقی لوگوں کی شفاعت فرماتا، میں اپنی عزت اور کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے توسل سے ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں، میں ضرور بالضرور ان کو داخل جنت کروں گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی تھی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ داروغہ جہنم، جو جہنم کی کمانڈر جو ہے وہ فرشتے کے پاس ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس قدر امتیوں کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا کہ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ اب تو جہنم کے اندر کوئی بچا ہی نہیں ہے، آپ نے اتنے لوگوں کی شفاعت کروا لی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور شان محبوبی ہم نے دیکھنی ہے، 2-4 منٹ ہیں میرے پاس، یعنی اس ساری حدیث مقدسہ اور آج کے اس کلام کو میں نے کوٹ کیا رفت ذکر مصطفیٰ میں، یعنی حضور کی رفت کے باب میں اس کو نقل کیا، تو اس میں حضور کی رفت کیسے ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، حضور کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی مشابہت نہیں دی جا سکتی، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، نیک و پارسا ہو یا کوئی گناہگار ہو، اس ذات کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، آپ نے اس کے سامنے کوئی عرضی پیش کرنی ہے، اپنی کوئی اپلیکیشن پٹ کرنی ہے، اور آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں گے جو اس کا منظور نظر ہو، پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن پٹ کرنے کے لیے آپ ایسے بندے کو تلاش کریں گے جو اس کا منظور نظر ہو، یعنی وہ اپلیکیشن آپ کی لے کے جائے تو وہ اس کے پاس ایکسیپٹ کرنے کے اور کوئی چارہ نہ ہو، آپ ایک کو دیں وہ آگے سے انکار کر دیں، نہیں آج تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آج بڑے غصے میں ہے،
آپ دوسرے کو دیں، وہ آگے سے انکار کر دیں، نہیں نہیں آج تو پریزیڈنٹ بہت غصے میں ہے۔ آپ تیسرے کو، چوتھے کو، اگر جتنے بھی ہوں آپ ان کو دیتے رہیں، وہ سارے انکار کرتے رہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سارے انبیاء اپنی طرف سے عاجزی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تو اللہ رب العزت بہت غضبناک ہے، آج سے پہلے نہ اتنا غضبناک ہوا ہے، نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ اب ہر بندہ انکار کرتا رہے، آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو کہے بھئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپلیکیشن مجھے دیں، میرے بڑے تعلقات ہیں جناب ٹرمپ سے یا کسی اور بھی پریزیڈنٹ جو بھی ہو، تو یہ دینے کی دیر ہے، فوراً وہ ایکسیپٹ کر لے گا، بات ہی کوئی نہیں ہے میرے لیے۔ اب وہ بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر وہ آپ کی اپلیکیشن لے کے پریزیڈنٹ کو پیش کرتا ہے اور پریزیڈنٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس اتنے بڑے پنڈال کے اندر، اس پورے کراؤڈ کے اندر، وہ جس بندے کی اپلیکیشن کو، یعنی جس نے آگے پریزیڈنٹ کو پیش کی، اس بندے کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا؟ ہر بندہ آش آش کر اٹھے گا، یار اتنا مشکل کام تھا اور اس بندے نے تو اپلیکیشن پٹ کی ہے، کوئی اوبجیکشن نہیں لگایا آگے سے اس نے، اور فوراً اس کو جو منظور کر لیا ہے۔ تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ اس بندے کے ساتھ میں ملوں، اگر مجھے کہیں کوئی کام کی ضرورت ہو تو میں اس بندے کو کہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال حضور کی ذات محبوبی ایسی ہے، حضور کی شان محبوبی ایسی ہے کہ اس پورے پنڈال کے اندر، اس پورے میدان محشر کے اندر، جہاں ہر نبی، ہر رسول اللہ کو اتنا غضبناک پا رہا ہے کہ اپنے امتیوں کی شفاعت کرنے سے قاصر ہے، وہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاجدار کائنات اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف اپنے امتیوں کی بلکہ 1,24,000 امتیوں کی سفارش اور ان کی شفاعت کریں گے اور اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ اب ایسے میں حضور کی شان محبوبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس پوری حدیث کو ایک شعر کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا صرف ایک شعر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی اتنے بڑے مجمع کے اندر یہ حساب و کتاب کیا تھا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں لینا تھا اللہ نے، وہ تو جمع اس لیے کیا بھائی آؤ، کچھ تو میرے، بلکہ سارے میرے محبوب سے پہلے گزر چکے تھے، کچھ تو میرے محبوب کے امتی ہیں، وہ تو حضور کی شان کو ملاحظہ کرتے رہے، کچھ میرے محبوب سے پہلے جو امتیں گزری تھی 1,24,000 انبیاء کی، انہوں نے میرے مصطفیٰ کی شان و شوکت کو نہیں تکا تھا، میرے یار کے جلووں کو نہیں تکا تھا، مصطفیٰ کی شان محبوبی کو ملاحظہ نہ کیا تھا۔ آج میں اس میدان معاشر میں ان سب کو جمع کر کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے مصطفیٰ نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ سو میدان معاشر میں جمع کیا اور حضور سے ان کی شفاعت و سفارش کروائی اور ان کو بتایا کہ اگر تم اس نبی کے تابع رہو گے، یعنی یہ حدیث جو حضور نے بیان کی 1400 سال پہلے بیان کر گئے، واقعہ کب ہوگا؟ جب میدان محشر ہوگا۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو در مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدسہ کو سمجھنے اور صحیح طریقے میں آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ